ناظران، کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے آج پاکستان کی اہم اور قدیم سیاسی جماعت جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں، پی ڈی ایم نہیں، پی ٹی آئی نہیں، تو پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے؟ پھر اس کی آواز کون بننے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم نہیں تو پاکستان کی عوام کی ترجمانی کون کرے گا؟ جماعت اسلامی پاکستان، اس لیے کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے یہ تو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ٹولے ہیں، اور اس میں وہی پرانے لوگ ہیں جنہوں نے 73 سالوں سے پاکستان پر حکومت کی ہے۔ پارٹی بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، لیکن ایک ہی کی طرح لوگ ہیں، کچھ مخصوص خاندان ہیں، اور ماشاء اللہ کا زمانہ ہو تو بھی یہی چہرے آپ کو نظر آئیں گے، نام نہاد جمہوریت کا دورانیہ ہو تو بھی یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے ایک متبادل کی ضرورت ہے، ایک حقیقی تبدیلی کے لیے، اور وہ آپشن، وہ چوائس اب عوام کے ساتھ صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے کہ ایک کرپشن فری، خوشحال اور باوقار پاکستان کے لیے کہ ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر خود بھی ایک حقیقی جمہوریت ہو، اور جو کسی خاندان کا نہ ہو بلکہ وہ عوام کی جماعت ہو۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک اسلامی، جمہوری اور پروگریسو جماعت ہے، اور ہمارے ملک کو اسلام، مضبوط پاکستان اور ایک حقیقی ترقی کی طرف سفر کی ضرورت ہے۔ سر، ہم صحیح معنی میں اگر ہم یہ بات سمجھیں کہ واقعی کی تیسری قوت نکل کر آئے گی عوام کے لیے جو کام کرنے جائے گی، یا واقعی صحیح معنیوں میں کام کر سکتی ہے جماعت اسلامی؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پرانے پارٹیوں سے تو ایک نئی جماعت کی خواہش ضرور رکھتے ہیں، اور میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جماعتیں موجود ہیں تو اس میں ایک تیسری چوائس اور آپشن کیسے آگے آ سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں تو اس دنیا میں ایک زمانے میں بہت بڑی طاقت تھی جو کسریٰ کے نام سے لوگ جانتے تھے، فارس کی حکومت تھی۔ ایک قیصر کی حکومت تھی جو روم میں تھی، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، اور کبھی ایک کامیاب ہوتا تھا کبھی دوسرا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک تیسری قوت تھی، مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، جو بالکل ایک بستی میں تھی، جس کے اپنی منظم فوج نہیں تھی، جس کا کوئی تخت و تاج اسی طرح نہیں تھا جو زمانے کا رواج تھا، لیکن وہ چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حق اور صداقت اور سچائی اور کریکٹر کے ساتھ، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے، اور مشرق اور مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس نے پھر عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے وقت 13 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 24 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 64 لاکھ مربع میل تک، تو اب یہ جو عراق ہے، یہ شام ہے، یہ یمن ہے، یہ ایران ہے، حتیٰ کہ وسط ایشیا تک، بلکہ ویانا تک اسلامی حکومت پہنچی تھی۔ تو اب دیکھیں ہمارے پڑوس میں جب روسی افغانستان میں داخل ہو گئے، اور آپ روس کے مقابلے میں کوئی بات کرتے تھے تو آپ سے یہی لوگ سوال کرتے تھے کہ پھر تو آپ امریکی ہے، امریکی ایجنٹ ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک طرف روس ہے تو دوسری طرف امریکہ ہے، تو تیسری کیا چیز ہے؟ لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ایک تیسری قوت بھی وہاں موجود تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک سچائی اور صداقت کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ اور پھر آپ نے وہ حشر دیکھا کہ روسیوں کا کیا حشر ہوا، اپنے تمام تر اسلحے کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ پھر نیٹو افواج نے وہاں قوت آزمائی کی امریکہ کی سرکردگی میں، اور اب وہ بھی
معافی مانگ رہا ہے، نکلنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ امریکہ اب انہی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے جن کا نام لینا بھی ایک جرم بن گیا تھا۔ تو میں یہ آپ کو بالکل حقیقی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ عام لوگ جو ہے نا وہ اسلام اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیز کس جماعت کے جھنڈے تلے ان کو مل سکتی ہے؟ تو صرف اور صرف جماعت اسلامی سر پاکستان۔ یہاں پہ عوام کی تو آپ نے بات کی، لیکن ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کی جب کوئی پارٹی کی بات ہوتی ہے، ہم مسلم ریاست کی بات کر لیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہوتا ہے کہ شاید کوئی اس میں کوئی ایسے مائنورٹی کے حقوق جو ہیں وہ نہ ختم نہ ہو جائیں، یا کوئی ایکسٹریمسٹ کوئی حکومت نہ آ جائے، تو لوگ اس لحاظ سے بھی تو ڈرتے ہیں۔ شاید جماعت اسلامی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے، عوام تو دینا چاہتی ہے ساتھ، لیکن جو باہر کا جو پریشر ہے، آئی ہوپ آپ اس کو بات تک پہنچے ہوں گے کہ وہ جو چیزیں آنے والی، چاہے حکومت امریکہ بولیں یا اس کا ایجنڈا بولیں، جو بھی بولیں، وہاں پہ جماعت اسلامی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم نے امریکی مفادات سے اپنے ملک میں حکومت قائم کرنا ہے، کیا برطانیہ کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اپنے ملک کو چلانا ہے، یا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ جو اس وقت مسلط جماعتیں ہیں انہوں نے تو پاکستان کی جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کی، اور ان کی وجہ سے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ آپ کی 90,000 فوج دشمن کے کیمپ میں گئے، اور انسانی تاریخ میں پہلے مسلمانوں کو یہ سانحہ دیکھنا پڑا کہ آپ کی 90,000 افواج کی جو سالار تھا، جنرل نیازی نے اپنا ریوالور خالی کر کے جنرل اروڑا کے سامنے پیش کیا، اور ہنستے مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی فوج کو، اسلحہ کو، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ جنرل اروڑا فاتح تھا اور یہ مفتوح تھے۔ تو اگر یہ جماعتی جن کا نام آپ نے لیا، انہوں نے تو یہی کر کے دکھایا، اور پھر 70 سے لے کر آج تک انہوں نے جمہوریت کو بھی استحکام نہیں بخشا، انہوں نے پاکستان کو ایک نیشن، ایک قوم بھی نہیں بنایا، اور بغیر کسی جنگ کے ہم ہار گئے۔ ہمارے 24,000 سے زیادہ لوگ بغیر کسی وجہ کے خود کراچی جیسے شہر میں شہید ہو گئے ہیں، بغیر کسی بڑی لڑائی کے ہمارے 75,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کے ان واقعات میں شہید ہو گئے، اور یہاں مسلک کے اختلافات، مساجد جلائے گئے، امام بارگاہ جلائے گئے، جنازوں میں دھماکے ہو گئے۔ میں ایک بار ایک گاؤں میں گیا جہاں جنازے میں دھماکہ ہوا تھا، تو میں نے گن لی وہاں کوئی 30-35 لوگوں کے جو بوٹ اور چپل تھے اس کا ایک ڈھیر لگا تھا، جو پہنے والے وہاں شہید اور زخمی پڑے تھے۔ تو انہوں نے تو پاکستان کی اکانومی کو بھی تباہ کیا۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس وقت دنیا میں 70ویں نمبر پر ہے، یعنی ہم سے کمتر درجے میں کوئی 8 پاسپورٹ اور ہے، باقی 70واں نمبر ہمارا ہے۔ آج اگر ہماری جھونپڑیوں میں غربت ناچ رہی تو اس کی وجہ سے، آج اگر ہمارے 2.5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے تو ان کی وجہ سے، آج اگر ہمارے نوجوان ڈگریاں جلا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، فٹ پاتھوں پر لاکھوں لوگ راتوں کو سوتے ہیں تو ان کی وجہ سے، آج اگر ہماری اتنی بڑی مٹی ہے، دھرتی ہے، زرخیز زمین ہے، لیکن صرف 39% زمین ہمارا زیر کاش ہے، باقی ساری بنجر پڑی ہے، تو ان کی وجہ سے۔ تو آخر ان لوگوں نے سوائے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرنا، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کرنا، اپنی شوگر ملز میں اضافہ کرنا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کرنا، انہوں نے پاکستانی عوام کو غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ کیا دیا ہے؟ اور قرضوں کا ایک بوجھ، ایک کو حمالیہ اس وقت ہمارے کندھوں پر موجود ہے، اور ان تینی جماعتوں کا مشترکہ کام ہے، یہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، اس لیے کہ ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے، اور ان تینوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے کہ جس کے جیب میں 25-30 لاکھ روپے ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں ملیشیا جا کر ادھر زندگی گزاروں، متحدہ امارات جا کر ادھر، اور کسی کے ساتھ زیادہ پیسہ ہے تو سوچتا ہے کہ کیوں نہ برطانیہ جاؤں، کینیڈا جاؤں، امریکہ جاؤں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس ملک کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت، جہاں رہی آپ کی بات
کہ بین الاقوامی طور پر لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے. اگر آپ اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں نا جو خوبصورت، ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں، ایک فریج خریدتے ہیں، یا بچے کے لیے کوئی کھلونا خریدتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ پڑوسی کیا کہیں گے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی گھر کی ضرورت کیا ہے، کہ آپ کی گھر کی ضرورت اگر ہے وہ چیز ضرور لے لے. تو آپ نے پھر کیوں ہندوستان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو ہمارے ملک میں کیسی حکومت پسند ہے؟ آپ نے کیوں پھر امریکہ سے پوچھنا ہے؟ اس لیے کہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ یا اسرائیل آپ کو وہی قیادت دینے پہ راضی ہو جائے جو پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو منظم کر لے، پاکستان کو مستحکم کر لے. دیکھیے یہ تو دشمن کے ہمیشہ سازش ہے. آپ کو معلوم ہے گورباچوف کے زمانے میں جب رشیا ٹوٹ گیا، لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ گورباچوف نے کچھ اور نہیں کیا، ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو نااہل لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے روس ٹوٹ گیا. لوگ وہاں کہا کرتے تھے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہر ادارے کے اوپر ایک نااہل آدمی بٹھایا. تو آج ہمارے ملک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ایک نااہل آدمی ہے جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے شعبوں کو تباہ کیا. اب تعلیم کا شعبہ دے کے، اب صحت کا شعبہ دے کے، اب زراعت کا شعبہ دے کے، اب صنعت کو دے کے، کون سی چیز ہے جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں یا کسی ملک سے باہر کی کسی آدمی کو اس کا مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے میمونہ خان صاحبہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر خود بھی حقیقی جمہوریت ہو، جو منظم ہو اور جو کرپشن سے پاک ہو. تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک کرپشن سے پاک قیادت کو ملک حوالے کیا جائے؟ سر، جماعت اسلامی جو مائنورٹی ہے، جو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، عقائد کے لوگ ہیں، اس کو کس طرح سے ویلکم کرتی ہے؟ اگر ان تک یہ میسج جائے، شاید وہ انسیکیور ہوں، اس چیز کو رہتے ہو، تو اس تک آپ کا کیا پہنچتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی سب کے لیے اوپن ہے، سب کا پلیٹ فارم ہے، سب کے لیے کام کرنے، سب کے لیے یکساں حقوق دیے جائیں گے؟ بالکل. دیکھیے میں آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس نظام کے علمبردار ہیں وہ نظام انسانیت کا خیرخواہ نظام ہے. اس میں انسانیت تو کیا کہ جانوروں کے حقوق کی بھی ضمانت ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی ضمانت، بچوں کے حقوق کی ضمانت، غیر مسلموں کے بھی حقوق کی ضمانت. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں اسمبلی ممبر بھی تھا، سینئر منسٹر بھی تھا. ہم نے وہاں بھی اسمبلی فلور پر تجویز دی کہ اب آئین میں ترمیم چاہیے کہ ہماری ترمیم میں جو غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، پارسی ہے اور بہت سارے، تو آپ ان کو جب اقلیت کہتے ہیں نا، یہ اقلیت کا لفظ ہی ان کو ایک احساسی کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے آپ ان کو پاکستانی برادری کا نام دیں کہ ایک مسلم برادری ہے، ویل میجارٹی میں، بڑی میجارٹی میں ہے، اور ایک پاکستانی برادری ہے جنہوں نے 1947 میں انڈیا جانے کے بجائے اور پاکستان کا یہ خطہ چھوڑنے کے بجائے ادھر رہنا، ادھر مرنا اور ادھر جینا پسند کیا ہے. لہذا انہوں نے پاکستان کو پسند کیا ہے انڈیا کے مقابلے میں. تو اب آپ ان کو پاکستانی برادری کہیں تاکہ اقلیت کا لفظ سن کر ان کے بچوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہم کم ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں نعروں کی بجائے ہماری کردار سے دیکھیے. ابھی گزشتہ دنوں کرونا وائرس کے وبا کے دوران آپ نے دیکھا کہ ہمارے کارکنان نے جہاں مسجد کی صفائی کی، وہاں مندروں میں جا کر وہاں بھی خدمت کی، چرچوں میں جا کر وہاں بھی سپرے کیا. یہاں ملاکنڈ کے وہاں جب پیپل پارٹی کے دور میں آپریشن ہوا تھا اور لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، تو ہم نے مردان میں، پشاور میں جس طرح مسلمانوں کے لیے کیمپ لگائے، اسی طرح یہ جو ہندو ہے وہاں سکھ بڑی تعداد میں، ان کے لیے بھی ہم نے علیحدہ اتنا ہی خوبصورت اور وقار اور عزت کے ساتھ کیمپ لگائے ہیں. جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں جس طرح مسلمانوں کے بچے عزت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. جو ہمارے ہاسپٹل ہے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ دیکھیے خون ہر انسان کا سرخ ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اس طرح ان کی حقوق بھی ایک جیسے ہیں. فرائض جو ہے وہ انسان جتنا جیسا فرائض ادا کرتا ہے ویسے ویسے ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
اگر اس ملک میں عدل اور انصاف اور اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس میں ماضی کے مقابلے میں منارٹی زیادہ اس لیے خوش ہوں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ہندو ہے، وہ جب ہندوستان کا دورہ کرے تو وہ فخر کے ساتھ بات کرے کہ میری حقوق ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں محفوظ ہے۔ اگر یہاں کوئی کرسچن ہے پاکستان میں، مسیحی ہے پاکستان میں چاہتا ہوں جب وہ یورپی ممالک میں جائے تو فخر کے ساتھ اعلان کرے کہ پاکستان میں میری جان اور مال اور عزت اور آبرو زیادہ محفوظ ہے۔ یہاں ہم نے منصورہ میں تمام غیر مسلموں کو بلایا تھا، منارٹیز کو بلایا تھا، ان کی بڑی کانفرنس کی، اس میں ہندو برادری کے لوگ تھے، اس میں سکھ برادری کے لوگ تھے، اس میں عیسائی برادری کے لوگ تھے۔ یہاں لاہور میں رہتی ہے ایک خاتون ہے، کرسچن ہے، انہوں نے کہا میرا سارا خاندان باہر ہے، میں پاکستان میں رہتی ہوں اس لیے کہ مجھے یہ ملک زیادہ عزیز ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ پاکستان میں شریعت کا نظام آ جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو باہر سے لا کر ادھر ہی آباد کر لوں۔ میں فخر کرتا ہوں اس نظام پر جو نظام رحمت للعالمین کا نظام ہے، وہ میرے لیے بھی رحمت ہے، وہ ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ ایک ہے دشمن کا پروپیگنڈا، اس لیے کہ ان کے ساتھ پروپیگنڈے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک ریئلٹی ہے، حقائق ہے۔ تو حقائق اور ریئلٹی یہ ہے کہ اسلامی نظام میں یہ لوگ زیادہ محفوظ رہیں گے بنسبت اس وقت کے، جو اس وقت تو نہ منارٹی محفوظ ہے نہ میجارٹی والے محفوظ ہے۔ سر آپ کی جو ساری باتیں ہیں، آپ کا جماعت اسلامی کا ایک یہ ہے کہ کرپشن سے زیادہ عوام مہنگائی سے تنگ ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کو اور جتنا بھی وقت عوام دیکھتی آئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ عوام کے لیے بات کرتے ہیں، عوام کو آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، جماعت اسلامی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ آپ عوام کی بات کر رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ملک میں جمہوریت ہے یا کنٹرول ڈیموکریسی ہے؟ اس ملک میں انصاف ہے یا کنٹرول عدالتیں ہیں؟ اور اس ملک میں تو جمہوریت بیچاری جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ جس کے ساتھ پیسہ ہے اور جو پولنگ سٹیشن کے عملے کو خرید سکتا ہے، جو کروڑہا اور اربہا خرچ کر سکتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر لوگ یہاں پہنچ جاتی ایوانوں میں، صلاحیت اور یا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنیاد پر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک دن کے لیے بھی حقیقی جمہوریت ہمارے عوام کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سیاسی جماعتیں خود ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ کیا وہاں الیکشن ہے؟ وہ بھی پارٹی ہے یا پراپرٹیز ہے؟ پراپرٹیز کی طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسا اور پوتا اور پوتی ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر ہم نام لینا شروع کر لے وقت زیادہ لگے گا، لیکن جو 2-3 معروف پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں کو دیکھے سارے انہی خاندانوں کا ایک یعنی سسٹم یہی آگے یہی رہنا ہے، تو پھر وہاں پہ جماعت اسلامی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں، ان مورثی پارٹیوں کا ختم ہونا ہے اور یہ قصہ پارینہ بن جائے گا۔ انہوں نے نہ ڈیلیور کیا، نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کا ویژن ہے۔ یہ صرف دولت جمع کرتے ہیں اور وہ پھر باہر بیچتے ہیں یا ادھر اپنے کارخانوں میں اور شوگر ملوں میں اور بنگلوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب عوام مزید ان کے غلامی قبول نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے جس میں کریکٹر کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر ہر انسان کے لیے ایک جگہ موجود ہے۔ سر کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ جماعت اسلامی آگے رہی ہے، یہ بات تو میں نے بھی دیکھی ہے، میں خود کراچی ہائٹس ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، ابھی ریسنٹ آپ لوگوں نے ریلیاں بھی نکالی، پھر حالیہ بارشیں ہوئی، کراچی کے حقوق کی بات ہو، مردم شماری ہو، بہت ساری چیزیں جماعت اسلامی ہمیشہ آگے نکل کر آئی ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی واقعی آ جاتی ہے کراچی کے لیے، تو کیا واقعی کراچی کے لیے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ کچھ پاسبلٹی ہے کراچی والوں کے لیے؟ جماعت اسلامی سے امیدیں لگانی چاہیے صحیح معنی میں؟ سب فیل ہو گئے، میں ایم کیو ایم سندھ حکومت سب، کیونکہ سر میں تو رہتی آئی، میں نے تو ہر چیز دیکھی کراچی والوں کے ساتھ ہوا کیا۔ دیکھیے میمونہ خان، آپ خود ہی جانتے ہیں، کراچی کو بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح خوبصورت کراچی جو ہے اس کو تباہ کیا گیا، وہاں کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، وہاں پانی نہیں مل رہا ہے، وہاں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ میں نے تو گزشتہ 10-15 سالوں میں نہیں سنا کہ حکومت نے کوئی نیا اسپتال بنایا ہے، کوئی نئی یونیورسٹی بنائی ہو، کوئی نیا بڑا میگا پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی جا کر ابھی گزشتہ دنوں بھی
جناب وزیر اعظم صاحب گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے 11,000 ارب روپیہ، وہ کراچی کے لوگ پتہ نہیں اس رات خوشی سے سوئے نہیں تھے، بارشوں کے دنوں میں آئے تھے، ایک تسلی میٹھی تسلی تھی اور چلے گئے. پتہ چلا نا پھر بارش ہوئی تو وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. تمام ادارے ناکام ہو گئے ہیں، اور وہاں صرف ایک چیز ہے کہ تعصبات کو ابارا جائے، نفرتوں کو بڑھایا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور ان اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو تاکہ کسی کو سچائی اور صداقت نظر نہ آئے. لیکن آپ کی بات سے میرا اتفاق ہے کہ وہاں جماعت اسلامی موجود ہے، گلی اور کوچوں میں بھی موجود ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہے. ماں اور بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی جماعت اسلامی سے پیار کرتی ہیں، بزرگ بھی، نوجوان بھی. لیکن ماضی میں اگر ہم تھے اور پھر نہیں رہے تو اس لیے نہیں کہ عوام نے ہمیں چھوڑا، اس لیے کہ وہاں پاکستان کی جو مؤثر ادارے ہیں انہوں نے طے کیا کہ نہیں، اب جماعت اسلامی کی بجائے یہاں MQM چاہیے، اس لیے کہ وہ سندھ کی مجموعی سیاست کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، اور وہاں اندر پیپل پارٹی ہو، ادھر MQM ہو، اس لیے کہ جماعت اسلامی تو اندرون سندھ میں بھی ہے، جماعت اسلامی کراچی میں بھی ہے. تو ہمیشہ امریت کے دعوے دار اور امریت کے علمبرداروں کو ایک تقسیم در تقسیم قوم چاہیے. تو انہوں نے MQM کو کھڑا کیا. پھر ہر حکومت نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا. پیپل پارٹی کے ساتھ وہ شریک اقتدار رہے، پرویز مشرف کے ساتھ وہ شریک اقتدار رہے، مسلم لیگ کے ساتھ وہ شریک اقتدار رہے، اور PTI کے ساتھ وہ بھی شریک اقتدار ہے. کبھی کہتے ہیں ہم ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ہیں، لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کیا. انہوں نے کراچی کی 30 سال ضائع کیے. اب انشاءاللہ تعالی کراچی دوبارہ جاگ رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک امنگ موجود ہے، ایک امید کی شمع ہے جماعت اسلامی نے جلائی ہے. اور جب بھی انشاءاللہ میئر کا الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہوگا، اگر بہت زیادہ مداخلت نہ کی گئی پولنگ سٹیشن پر اور کوئی سازش نہ کی گئی، تو جماعت اسلامی وہاں ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے. اور انشاءاللہ ہم وہ ماضی کے جو روشنیاں ہیں وہ دوبارہ بحال کریں گے، لوگوں کے اندر دوبارہ آپس میں محبت کی جو دیپ ہے اس کو روشن کریں گے، جلائیں گے. اور کراچی کو ہم عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل شہر بنائیں گے. ہم دنیا میں یعنی کہ ہم کیوں پیچھے رہے، ہمارے ساتھ کس چیز کی کمی ہے؟ ذہانت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، یوتھ موجود ہے، اور ساحل سمندر پر ہم ایک خوبصورت جغرافیائی لوکیشن ہمارے موجود ہے. ہمارے ساتھ 1000 سمندری پٹی موجود ہے. اس کے باوجود بھی یہاں غربت ناچتی رہی اور مہنگائی موجود نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ایک خوبصورت اسلامی اور خوشحال کراچی پاکستان کی ضرورت ہے، پنجاب کی ضرورت ہے، سندھ کی ضرورت ہے، بلوچستان کی ضرورت ہے، ہمارے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور کشمیر والوں کی ضرورت ہے. کراچی خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. کراچی میں اندھیرے ہوں گے، پاکستان کبھی روشن نہیں ہوگا. سر میرا آخری سوال ہے کشمیر کے حوالے سے. آپ نے خطاب میں فرمایا تھا کہ PTI کی حکومت کی وجہ سے کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، تو کیا مطلب ہے؟ اب اس سے تو مجھے یہ سمجھ ہے کہ اب ہمیں کشمیر کو بھول جانا چاہیے. کیونکہ آپ کے جو بیانات اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی کہیں بھی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہمیں اب کشمیر کیا نہیں رہا پاکستان کے لیے؟ کہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ واقعی کشمیر جو ہے واقعی پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے، یا ہماری حکومت فیل ہو چکی ہے جو ابھی موجودہ حکومت ہے کشمیر کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر سکی انٹرنیشنل فورم پہ؟ دیکھیے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر شہ رگ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے جسم کا حصہ ہے، بھٹو صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم 1000 سال کشمیر کے لیے لڑیں گے، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اگر آپ کا شہ رگ اب انڈیا کا حصہ بنایا گیا آئینی لحاظ سے، وہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے، اور آپ نے خود اقوام متحدہ میں تقریر کر کے یہاں پر آ کر اعلان کیا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، اور پھر بھول گئے. 1-2 دن اپنے بازو پر کالی پٹی باندھی اور پھر بھول گئے، اور پھر فتویٰ دیا کہ جو بھی کشمیر کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا. اب گزشتہ 5-6 مہینوں میں 21 لاکھ سے زیادہ انڈین لوگ آ کر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کیا. وہاں وہ دڑا دڑ زمینیں خرید رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت ان کو الاٹ کر رہی ہے.
تو وہاں تو بہت جلد جو کام فلسطین میں 50 سالوں میں نہیں ہو سکا، انڈیا نے وہ کام 2 سالوں میں کیا کہ وہاں کی اکثریت اب اقلیت میں منتقل ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا، یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کشمیر بھول گئی ہے۔ اب اگر کشمیر کا کوئی نعرہ موجود ہے یا کوئی آواز آپ سن رہے ہیں، یہ تو خود مقبوضہ کشمیر کے ان مجاہدوں کی ہے جو خون دے کر اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دے کر انہوں نے اس شمع کو روشن رکھا ہے۔ ورنہ پاکستان کی صرف موجودہ حکومت نہیں، ماضی کی حکومتوں نے بھی یہی کیا، لیکن چلتے چلتے بالآخر یہ ان کا وہ آخری انجام تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کشمیر ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر کشمیر نہ رہا تو آپ کے ستلج میں آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، آپ کے راوی میں، آپ کے چناب میں، آپ کے جہلم میں آپ کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ یہ پنجاب آپ کا خشک ہو جائے گا، یہ آپ کا سارا پانی جو اس وقت پاکستان اس کی وجہ سے سرسبز ہے اور پنجاب آباد ہے، یہ دوبارہ بنجر بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے جغرافیہ کو قائم رکھنے کے لیے بھی کشمیر ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آ جائیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا اور گفتگو رہی۔ بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان سے محبت کریں۔